رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، سلسلہ حقوق الزوجین سیریز کے حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم بیوی کے حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن گزشتہ سے پیوستہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے احادیث صحیحہ کی روشنی میں خاوند کے حقوق بیان کیے تھے. آج کی ہماری گفتگو کا محور وہ حقوق اور فرائض ہوں گے جو مرد کو چاہیے کہ عورت کو ادا کرے. مرد کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ عورت کے حوالے سے ادا کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو اسلام نے عورتوں پہ قوام بنایا ہے. قوام کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کو، منتظم کو، مینیجر کو، سربراہ کو،
ایک سالار کو قوام کہتے ہیں کہ ذمہ داری کو سنبھالنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ یہ مردوں پہ اگر اسلام نے کسی کو بنایا ہے تو وہ عورتوں پہ اگر اسلام نے کسی کو بنایا ہے تو مردوں کو بنایا ہے۔ قوامون علی النساء، عورتوں کے حقوق ادا کرنا مرد کے اوپر جہاں لازم اور فرض ہے، وہاں اس کی آخرت کی کامیابی کی دلیل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل تزوج امرأة، کوئی بھی آدمی جو کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، علی ما قل من المہر او کثر، اس کی مرضی تھوڑا حق مہر ہو یا زیادہ ہو، یہ دونوں خاندانوں کا معاملہ ہے، لیکن جب نکاح ہوا وَلَيْسَ فِي نَفْسِي أَن يُؤَدِّيَ حَقَّهَا، لیکن کبھی زندگی میں اس نے اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُوَ زَانٍ، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا زانی اور بدکار لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا، جو اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ تو کون کون سے حقوق ہیں جو مرد کو ادا کرنے چاہیے؟ آج کے خطبے میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا حق مرد کا عورت پہ یہ ہے کہ وہ عورت کو دین کی تربیت دے، اس کی علمی پیاس بجھائے، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے، اس کو مسجد لے کے جائے، اس کو علمی اور اصلاحی مجالس میں لے کے جائے، تاکہ اس کی دینی امپرومنٹ ہو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ مانتے؟ آپ نے کبھی اکیلے تہجد نہیں پڑھی؟ جب بھی تہجد کے لیے اٹھتے کیا کہتے؟ قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، اے عائشہ تم بھی اٹھو، تہجد پڑھو، اللہ کے سامنے نماز پڑھو۔ اور آپ کا یہ معمول تھا، آپ رات کو اٹھتے تو اکیلے ہی نماز شروع کر دیتے صوفیوں کی طرح، بلکہ آپ کہتے ایقظوا صواحب الحجرات لکی اصلین، ان حجرے والیوں کو بھی اٹھا دو، سو رہی ہیں، یہ بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیں، یہ بھی اللہ توبہ کر لیں، ان کو بھی اٹھا دو۔ ہم سب کو اٹھانے کی تلقین کرتے ہیں۔ گھر میں دینی ماحول، اور قربان جائیں ایسی شریعت پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأن قام من اللیل وایقظ امرأة، اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرے، قام من اللیل وایقظ امرأة فإن أبت نزح في وجهها الماء، اپنی اہلیہ کو جب وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اس کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتی ہے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے اس کے منہ میں، تو اللہ نے اس پہ رحمت کی برکھاں برسا دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے دعا کی تو اس پر رحمت کی برکھا نازل ہو، یہ کام کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے کہا اللہ ان دونوں کے اس عمل پہ مسکراتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر بیوی اٹھ جاتی ہے، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل وایقظت زوجها فإن أبى نزحت في وجهه الماء، وہ بھی ایسے کرتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتا پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اللہ کے بندے اٹھ تہجد پڑھ لے۔
یہ دینی ماحول گھر میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی لوگیوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ یہ مسجد جائیں گی، قرآن و حدیث کی بات سنیں گی تو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا، ایمان کی تازگی نصیب ہوگی۔ دوسرا حق آج کے خطبہ میں ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہ ذرا اس سے متعلقہ ہے کہ مرد خود بھی کوشش یہ کرے کہ اپنے جسم سے، اپنی باڈی لینگویج سے دین کو پیش کرے اپنے گھر میں۔ وہ کہتے ہیں نا عملی نمونہ وہ بن کے رہے، خود بھی اپنے گھر میں علمی ماحول خود بھی بنانے کی کوشش کرے۔ یہ دونوں متعلقہ حقوق ہیں۔ میں چاہتا تو پہلے حق میں اس کو شامل کر دیتا، لیکن اس میں ذرا گہری بات ہے، اس لیے میں نے اس کو سیپریٹ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ خود بھی گھر میں دینی ماحول پیدا کرے، اس کو اچھے اسلامی واقعات سنائے۔ گھر میں منی لائبریری ہونی چاہیے جس میں چند سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، صحیح بخاری، مسلم، الرحیق المختوم، تاریخ کی کتابیں اور چند کتابچیں جو اصلاحی امور پر مبنی ہیں، یہ گھر میں ہونی چاہیے۔ ویکینڈ پہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے ان کو دین کی بات سکھائے۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، وہ استاد نے ایک دن کلاس میں پوچھا نا بیٹا آپ بتاؤ کیا کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ تو ایک نے کہا میں ڈاکٹر، دوسرے کا انجینئر، تیسرے نے کہا میں ایئر فورس میں جاؤں گا، چوتھے نے کہا فلاں کام کروں گا، اور ایک کہتا ہے میں صحابی بنوں گا۔ وہ ساری لڑکیاں ہنسنا شروع کر دی، یہ نیا جوبہ آیا، ڈاکٹر انجینئر صحابی کہاں سے آ گیا؟ لیکن استاد سمجھدار تھا، اس نے کہا بیٹا آپ صحابی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کہا استاد جی میرے ابو میرے امی رات کو مجھے ایک صحابی کا قصہ سناتے ہیں، تو میرے وہ صحابی بڑے بہادر ایماندار ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں بھی صحابی بنوں۔ ماں باپ گھر میں دینی ماحول پیدا کریں گے تو بچے بھی ایسے پیدا ہوں۔ دینی ماحول، عبداللہ ابن رواحہ ان کا معمول کیا تھا؟ وہ گھر میں بیٹھے، کوئی حدیث پڑھی، کوئی واقعہ پڑھا، تعلیم ذہن میں آئی، نیا علم آیا تو گھر میں سنانا شروع کر دیتے، اور جنت کا تذکرہ آتا تو جنت کی باتیں سناتے اور ساتھ میں خود بھی مسکراتے اور بیوی بھی دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتے۔ کبھی جہنم کو اور عذابوں کا تذکرہ شروع کر دیتے، رونا شروع کر دیتے، اور بیوی بھی دیکھ کے رونا شروع کر دیتی اور پوچھتے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ پوچھتی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی میں تو جہنم کا تذکرہ، عذابوں کا تذکرہ، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا جی پھر میں بھی اس لیے رو رہی ہوں۔ گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا تبھی جو ہے وہ آپ خطبہ سنتے ہیں، پوائنٹس آپ کو یاد ہیں، حدیثیں یاد ہیں، گھر میں جا کے سنائیں، دوستوں میں بیٹھیں، آپ شیئر کریں، دینی ماحول گھر میں پیدا کیا جائے۔ آپ اگر غصہ نہ کیجیے گا، کبھی آپ نے اپنی بیوی کا وضو چیک کیا کہ جس کے ہاتھوں کا بنا ہوا آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کے سنن اور فرائض چیک کیے، اس کی نماز کا طریقہ صحیح ہے سنت کے مطابق کبھی چیک کیے؟ اگر آپ زیادہ شرم محسوس نہ کریں تو میں تو یہ بھی کہوں گا اسلام کی روشنی میں، کبھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر والوں کا غسل بھی صحیح ہے؟ پاکیزگی جب تک نہیں ہوگی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ وہ یہ مومن آدمی کی تڑپ ہوتی ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا، میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ اس کی تڑپ ہوتی ہے۔ اور ایک اتفاق سے ایک خطیب صاحب خطبہ دے رہے تھے اور اپنے خطبے میں جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، جنت کی یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، اور تذکرہ کرتے کرتے جب یہاں پہ پہنچے نا فلما دخل الجنہ، جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو یہ چیزیں، وہ چیزیں، یہ چیزیں اس کو نعمتیں ملیں گی۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہوگی فَإِذَا بِهِ زَوْجَةٌ الَّتِي فِي الدُّنْيَا، اس کی وہاں جو دنیا میں بیوی تھی وہاں اس کی حوروں کی سردار ہوگی، جو یہاں بیوی تھی اس کی وہاں حوروں کی سردار ہوگی،
اور جب یہ بات سنی نا خطیب صاحب کی تو ایک بندہ کو زیادہ تنگ آیا ہوا تھا اپنے گھر والوں سے، وہ بول اٹھا، کہتا یا شیخ احنا مرکزین منذ سمعنا معک لعل هذا الحدیث ضعیف، اے شیخ ہم آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں، آپ کی ساری باتیں صحیح لگ رہی ہیں، لگتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کو چیک کرو جا کے۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اور ساتھ میں کہتا ہے عیش ہادی مصیبت ورانا حتی فی الجنہ، یہ عجیب مصیبت ہے، پیچھے پیچھے جنت میں بھی آ جائیں گے۔ یہ مصیبت نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ گھر والوں سے تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو رحمت سمجھنا چاہیے۔ تیسرا حق عورت کا یہ ہے کہ عورت کی جائز ضروریات کو پورا کیا جائے، اس کی ہر وہ ضرورت پوری کی جائے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ناجائز تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ خواہش کا اظہار کریں۔ جائز ضرورت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 میں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ جس آدمی کو اللہ نے وسعت زیادہ دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، لیکن جس کو رزق کی تنگی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اگر آج تم پہ تنگی ہے تو انشاءاللہ کبھی اللہ خوشحالی بھی دیں گے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، ما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، ما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ جو چیز تم اپنی بیوی پہ خرچ کرو گے تمہارے لیے صدقہ ہوگا، جو اپنے بچوں پہ خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ آج تم اپنے خادموں پہ اور اپنے ماتحتوں میں کام کرنے والوں پہ خرچ کر رہے ہو، اور ما اطعمت نفسک، جو تم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو، قیامت کا دن ہوگا یہ سب چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھی ہوئی ہوگی، صدقہ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک۔ یہ 4 دینار جو تم صدقہ کرتے ہو، پہلا دینار اللہ کی راہ میں، دوسرا دینار کسی مسکین پہ، تیسرا دینار تم خرچ کرتے ہو کسی غلام کو آزاد کرنے میں، کسی کی جان چھڑانے میں، علی مسکین تصدقت بھی علی مسکین، کسی مسکین پہ، چوتھا دینار جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ کتنے دینار ہوئے گی؟ 4 دینار۔ ایمان سے بتائیے کہ آپ یہی بیٹھے ہیں؟ لگ نہیں رہا۔ 4 دینار جو بندہ خرچ کرتا ہے تو ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، اس دینار کا اجر سب سے زیادہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔
یہ ایک باعث سعادت بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما حق المرأة علی الزوج، خامند کی ذمہ داری کیا ہے بیوی کے بارے میں، بیوی کا حق کیا ہے خامند پہ، کیا ذمہ داری ہے خامند کی کہ وہ ادا کرے بیوی کے حوالے سے. آپ نے فرمایا حق المرأة علی الزوج ان یطعمها اذا طعم، جب کبھی بھی جس طرح کا بھی کھانا خود کھائے بیوی کو بھی کھلائے. یہ نہیں ہے یہ خود 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلز میں جا کے کھا لے اور دوستوں کے ساتھ فیوریٹ ڈشز اڑا لے اور گھر میں فون کر لے اچھا تم کھانا کھا کے سو جانا میں آ جاؤں گا. نہ یہ جائز نہیں ہے. جو تم خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ. وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى، دوسری چیز جو جس طرح کا لباس اور جب لباس خود پہنے اس کو بھی پہنائے. یہ نہیں کہ اپنے لیے ہر ماہانہ نئے نئے لباس آ رہے ہیں اور اس کو یہ بات کہہ کے ٹال دینا اچھا وہ تمہارا فلانا جوڑا پڑا ہوا ہے نا مجھے بہت پیارا لگا اس میں تم بڑا جچتی وہی پہن لو. یہ بہانے. جب خود لباس پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. تیسری بات کون سی؟ وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهِ، عورت پہ تشدد نہ کرے، اس کو مارے نہیں. شریعت نے اس بات کی اجازت دی نہیں ہے. اگر کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو خیر خواہی نصیحت کا ہاتھ پکڑا جائے، نصیحت کی جائے. اگر زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو علیحدگی بستر الگ کر لیا جائے، علیحدگی اختیار کی جائے. اگر اور بھی زیادہ معاملہ خراب ہو گیا تو اتنا مارا جائے کہ تادیبی ادب سکھانے کے لیے، تشدد نہیں. ہڈیاں بسنیاں توڑنے کی تو شریعت نے اجازت دی نہیں ہے. ولا یضرب الوجه ولا یقبح، قباحت نہ، اس کی قباحتیں بیان نہ کرے. یہ تو ہے ہی ایسی، یہ تو نسل ہی ایسی، یہ تو اس کی باتیں ایسی ہیں. قباحتیں بیان نہ کرے. ولا یقبح ولا یہجر الا فی البیت، لیکن آگے کیا کہا؟ اگر کبھی کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے تو کمرے میں بات کو سمیٹ لیا جائے، تشہیر نہ کی جائے. اور بعض لوگ ہوتا ہے نا رواج چل پڑا ہے، صبح اٹھتی ہیں محترمہ یا محترم صاحب اٹھتے ہیں یا وہ اس کا خطبہ شروع ہو جائے گا یا اس کا خطبہ شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے پہ لان تان، وہ چپ ہوگا تو یہ شروع ہو جائے گی، لان تان کیے جا رہے ہیں. 10 بجے تک خطبہ جاری ہے، چپ بھی نہیں ہو رہی محترمہ. جب وہ کوئی نہیں بول رہا 10 بجے تک بول کے نا یوں دوپٹہ پکڑے گی. مائنڈ نہ کیجیے گا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یوں دوپٹہ پکڑے گی اچھا پھر میں نے تیرا صبر ہی لے. یہ صبر ہے. ولا یقبح ولا یہجر الا فی البیت، جب بول کے تھک گئی پھر سر باندھ لیا مجھے سر درد ہو رہی ہے، اجازت نہیں ہے. ولا یہجر الا فی البیت، اگر لڑائی ہوگی تو گھر تک محدود رکھا جائے. کتنے حق ہوئے جی؟ کتنے حق ہوئے؟ کون کون سے؟ کسی کو نہیں پتا. پہلا حق کہ دین کی بات، دین کی تعلیم و تربیت، اس کو میں ریپیٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں ان کو پتہ چل جائے. پہلا حق کہ اس کے لیے دینی ماحول مہیا کرے، اس کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے. دوسرا حق اس کی مدد کرے کہ وہ دین پہ عمل کرے. تیسرا حق کہ اس کی جائز ضروریات کو پورا کرے. چوتھا حق جو ابھی بیان ہوگا جو اسلام نے قائم کیا، اس کی جائز خواہشات کی قدر کی جائے. جائز خواہشات، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. کوئی زیادہ کھانا پسند کرتا ہے، کوئی کھیلنا پسند کرتا ہے، کوئی سونا پسند کرتا ہے. خواہشات اپنی اپنی ہیں تو جائز خواہشات کی قدر کی جائے بیوی کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کنت العب بالبنات وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل تقمعن منه ويسربهن إلي فيلعبن معي.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر چھوٹی تھی نا، وہ چند سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. عمر چھوٹی تھی عائشہ کی، چند سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں. وہ گھر میں آتی ان کے ساتھ کھیلتی. ایک دفعہ وہ کھیل رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہ لڑکیاں وہ بھی چھوٹی ہی تھیں. آپ تشریف لائے، وہ بھاگ گئیں ڈر کے مارے. رسول صلی اللہ تشریف لائے، چھپ گئیں. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان سب کو بلایا اور کہا آؤ اس کے ساتھ کھیلو. وہ پھر عائشہ فرماتی ہیں میرے ساتھ پھر کھیلنا شروع کر. عورت کی جائز خواہشات کی قدر. وہاں یہ نہیں کہا چلو بیٹھے تم بھی، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، کھیلتی رہتی اور نہیں. اس کی جائز خواہشی قدر کی. وہ لڑکیاں چھپ کے بھاگی ڈر کے اس کو بلایا کھیلو اس کے ساتھ. جائز خواہشات کی عورت کی قدر کی جائے. پانچواں حق جو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے کہ عورت کے حوالے سے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے، عورت کے ساتھ حسن معاشرت، اچھا سلوک، نرمی کا پہلو اپنایا جائے. کاٹنے کو نہ دوڑے، ہر وقت ہیڈ ماسٹر نہ بنا ہو، ہر وقت DSP نہ بنا ہو. شیریں گفتگو، نرم کلام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. لوگوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی. اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، نرمی کے پہلو کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت نرم لہجے کے ساتھ بات کریں. اور بعض کا ہوتا ہے نا کہ بعض عورتیں آگے سے ڈبیٹ کرتی ہیں، مرد پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں آگے سے بولتی ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شکایت لے کے آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میری بیوی آگے سے ڈبیٹ کرتی ہے، وہ آگے سے بولتی ہے، میں مجھے بات نہیں کر سکتا، وہ آگے سے بولتی رہتی، مجھے بات نہیں آتی، ذرا میری بیوی کو سمجھا دیں. وہ شکایت لے کے آیا بیچارہ. تو ادھر دیکھا حضرت عمر بھی، وہ بھی معاملہ ادھر ہی وہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بیوی بھی سنا رہی ہے. وہ بیچارہ واپس، آپ نے عمر نے کہا بات سنو، ادھر آؤ. کیسے آئے تھے؟ کہا جی میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، آگے سے باتیں بڑی کرتے، لیکن ادھر بھی معاملہ وہی ہے. کہا بات سنو، انہا غسالۃ للثیاب، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے. طباخۃ للطعام، میرا کھانا بناتی ہے. ومرضعۃ لولدی، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے. ویسکن قلبی بها عن الحرام، اس کی وجہ سے میں نے آج تک حرام کی طرف دیکھا نہیں ہے. اگر تھک ہار کے میری اتنی خدمت کرتی ہے، تھک ہار کے اگر کبھی اونچا نیچا بول بھی دیتی تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ صبر. خامد کے حقوق میں ہم نے بتایا تھا کہ بیوی کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. آج بیوی کے حقوق میں ہم بتا رہے ہیں کہ خامد کو بھی چاہیے کہ ٹالریٹ کرنا سیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی. ایک دفعہ آپ گھر سے نکلے اور کسی کو سمجھانے کی غرض سے راستے میں لیٹ ہو گئے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہ بڑی پریشان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہاں چلیں گے، دیر ہو گئی کافی. اللہ خیر کرے، موبائل تو تھے نہیں، پوچھ لیتے خیریت معلوم کر لیتے. لیکن آپ کافی دیر کے بعد آئے، دروازہ بند ہے. کھٹکھٹایا دروازہ، تو وہ میمونہ سمجھتی تھی کہ رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن بات جان بوجھ کے تھوڑا غصے کا اظہار کر رہی ہیں. من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو آپ نے میٹھے انداز میں انا المحمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. تو میمونہ کیا کہتی ہیں؟ اچھا پھر آپ جہاں رہ رہے تھے وہیں رہ لیتے تھے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں رات گزار لیتے تھے. کیا آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں رہ لیتے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنے سخت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے جا رہے ہیں. آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو جلدی. اور دروازہ کھولا تو کیا کہا کہ مومنوں کی ماں ایسے کہہ رہی ہیں، میں تو کام سے گیا ہوا تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئی ہیں. کتنی اچھی گفتگو.
یہ آج کہتے ہیں اس نے یہ بات، ہاں اس نے یہ بات کہی تو کہی کیوں، اس کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ایسے نہیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئیں۔ اصلاح والا پہلو اپنائیے عورت کے ساتھ حسن معاشرت۔ 5 حقوق ہو گئے، یاد ہے آپ کو؟ 6 حقوق جو آج کے خطبے میں ہم بیان کرنا چاہیں گے۔ 6 حق یہ ہے عورت کا کہ عورت کو آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے، فتنے میں مبتلا نہ کیا جائے۔ وہ فتنہ چاہے دین کے نام پہ ہو، وہ فتنہ چاہے بزنس کے نام پہ ہو کہ 2 سال تک 10 سال تک اپنی عورت سے دور رہنا اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا اور پھر کہنا کہ میری عورت، میری بیوی میری نافرمان ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ اپنے مجاہدوں کو بھیجا کرتے تھے محاذ پہ جنگ کے لیے، اور کئی صحابہ کو آپ سرحدوں پہ بھی بھیجا کرتے تھے کام کرنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ آپ رات کی تاریکی میں گزر رہے تھے، تو ان لوگوں میں سے کہ جو محاذ پہ گئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بیوی، ان لوگوں میں سے ایک کی بیوی کچھ اشعار پڑھ رہی تھی جو اپنے خامد کی جدائی میں پڑھ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات اچھی نہ لگی، گھر آئے، میں بات اشارتاً سمجھانا چاہوں گا، گھر آئے اور آ کے اپنی بیٹی کو بلایا، حالانکہ اپنی بیٹی سے کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ کہا بیٹی بتاؤ، ایک مرد الا کم تصبر المرأة، ایک عورت اپنے خامد کی جدائی میں کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، فاشارت بأربعة اشہر، 4 ماہ۔ جب یہ بات سنی حکم جاری کیا، جتنے بھی لوگ محاذ پہ ہیں، سرحدوں پہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی مرد اپنی عورت سے 4 ماہ سے زیادہ دور نہ رہے۔ یہ اسلام نے حق قائم کیا ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں عزت کی سلامتی ہوگی تو اپنی بیویوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے سے بچنا۔ 7واں حق یہ ہے کہ عورت کے ساتھ دل لگی کا معاملہ کیا جائے، عورت کے ساتھ دل لگی کا معاملہ کیا جائے۔ اس میں ہنسنے اور مسکرانے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے، دین کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ عورت کو کیا چاہیے؟ حق اسلام نے یہ بیان کیا ہے۔ 7واں حق دل لگی کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اپنی عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آئیں جی دوڑ لگائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیں جی دوڑ لگائیں۔ وہ دوڑ لگائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی، پیچھے رہ گئے۔ ایک دن پھر کہتے ہیں آئیں دوڑ لگائیں۔ جب دوڑ لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ کہا عائشہ میں نے بدلہ لے لیا نا۔ تو دل لگی کا معاملہ۔ ایک دفعہ چند صحابہ اکرام مسجد نبی میں جنگی کھیل کھیل رہے تھے، جنگی کھیل۔ آپ نے عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا، خود مسجد نبی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کو بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ کھیل کھیل رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں۔ ان کو یہ نہیں کہا جب اپنا کام کرو تم کیا دیکھ رہی ہو، بلکہ ان کو بھی دکھا رہے ہیں۔ دل لگی کا معاملہ۔ اسلام نے یہ اصول و ضوابط قائم کیے ہیں، شریعت نے یہ اصول قائم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آله وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آٹھواں اور آخری حق عورت کا یہ ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھے. یہ آٹھواں حق شریعت نے بیان کیا مرد بیوی کا، مرد پہ کہ وہ اس کو ادا کرے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پال گوشت کے بڑا نہ کرے. ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی اس کو بڑا کیا، گھر برباد کر لیا، بلکہ اس طرح کے معمولات کو، اس طرح کی باتوں کو پردہ ڈالنا سیکھے. اسلام نے یہ تعلیم دی ہے لا يرفق المؤمن من المؤمنة ان كره خلقا رضی بها آخر. اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے، اگر اس کی ایک خامی اور ایک غلطی اس کو ناپسند ہے تو اس کی خوبیوں پہ راضی ہو جائے. قرآن نے کہا نا سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ رکھو، اچھے طریقے سے رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو گے تو تم اچھے رہو گے، لیکن اگر تمہیں ان سے کوئی چیز ناپسند ہے تو تم ان کی خوبیوں کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھی. نویں اور آخری بات کر کے ہم جماعت کھڑی کریں گے، وہ یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ گھر میں حکمران بن کے نہ رہے. وہ اگر اسلام نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اسلام نے اس کو نگہبان بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، حکمران نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وأنا خیرکم اہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. لوگوں کی آنکھوں کا تارا بننا آسان ہے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بن کے رہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے رہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ أَهْلِي، میں بھی تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہوں، سب سے زیادہ بہترین. وہ کیسے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مہنۃ اہلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم تو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، بسا اوقات ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم نہیں آپ کی خدمت کرتی، آپ ہماری خدمت کرتے ہیں. بسا اوقات یہ لگتا تھا. اور وہ کرتے کیا تھے؟ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے خود درست کر لیا کرتے. ویحسن نعلہ، اپنی جوتی خود درست کر لیا کرتے. ویحلب شاۃ، اپنی بکریوں کا خود دودھ دو لیا کرتے. اور ویخدم نفسہ، اپنے کام خود کر لیا کرتے. ویعمل ما یعمل الرجال فی اہلی فی بیوتہم، آپ ہر وہ کام کر لیا کرتے جو ہر مرد اپنے گھر میں کر لیتا ہے. اور آپ نے یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالی، تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. آج تو اگر کوئی بیوی کہہ دے نا فلاں کی ابا یہ پلیٹ پکڑانا، وہ پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ دیکھ تو نہیں رہا، ادھر ادھر دیکھتا ہے
کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کہے گا یہ تو رن مرید ہے. نہیں، اس طرح کی خرافات کو اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ ساری معاشرتی بگاڑ ہے، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.